بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح. اب یہاں ایک مسئلہ آ گیا حج اور ساتھ تجارت کا. مکہ میں دو بڑے بازار تھے، ایک تھا ذو المجاز اور دوسرا اوکاز. یہ بڑے بڑے دونوں تجارتی مرکز تھے اور تجارتی منڈیاں تھیں. تو لوگ آتے جاہلیت میں تو حج بھی کرتے اور وہاں پر تجارت بھی کرتے. یہ جاری تھا. لیکن جب للہ اتم الحج للہ، حج اللہ کے لیے ہو، اس سے ایک شبہ پیدا ہوا کہ حج کے سفر میں تجارت کرنا منع ہے، کیونکہ صرف حج اللہ کے لیے. تو اس شبہ کا ازالہ کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ سفر حج میں تجارت کر سکتے ہو لیکن مقصد تجارت نہ ہو، مقصد حج ہو، اور ساتھ اگر ضمناً تجارت کرو تو وہ کوئی منع نہیں ہے. ہاں بزرگوں، بولنے چھولنے کی عادت بھی نہیں ہے. ہاں، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کانت قریش ومن دان دینہا. قریش اور ان کے ہم مسلک لوگ. اچھا، یہ جو پہلی حدیث میں نے بیان کی ذو المجاز وغیرہ، یہ بخاری 1770 نمبر حدیث ہے. رقم الحدیث لکھتے جاؤ تو آگے کام آسان ہو جائے گا. لیس علیکم جناح، نہیں ہے اوپر تمہارے کوئی گناہ، یہ کہ تلاش کرو فضلا من ربکم. دیکھو، فضلا من ربکم رزق حلال، فضلا من ربکم رزق حلال. حلال رزق کمانا یہ اللہ کا فضل ہے، حرام نہ ہو. تو یہ بھی عبادت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے. تو تجارت کی سفر حج میں بھی اجازت دے دی. اس میں رد ہے متصوفہ کا، جو کہتے ہیں جیب میں پیسہ ہو تو تقوی کے خلاف ہے، اور ہر چیز کھانا نہیں کھانا، اچھا کھانا پینا، پیسہ، اور کہتے ہیں یہ اگر ہو تو خلاف ہے. یہ ایسے چبل ہیں، ان سے پوچھو پھر اللہ نے زکوٰۃ کیوں فرض کی ہے؟ پیسہ رکھنا ہی نہیں تو زکوٰۃ کون دے گا؟ سارے ایک جیسے کنگال ہوں. تو مال جمع کرنا بھی منع نہیں، تجارت کرنا منع نہیں، مال کمانا منع نہیں. جتنا کما سکتے ہو کماؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، جتنا پہن سکتے ہو پہنو، بشرطے کہ دل مسلمان ہو. حلال کھاؤ، حلال پہنو، حلال جگہ پہ خرچ کرو، اور اس کو اللہ کے احکام کی تعمیل میں خرچ کرو، اللہ کے احکام کی مخالفت میں نہ خرچ کرو. تو ان تبتغوا فضلا من ربکم. ایک آدمی مسجد میں ذکر اذکار کر رہا ہے، ایک آدمی صحیح کسب حلال کی نیت سے دکان پہ بیٹھا ہے اور اصول شریعت کے مطابق تجارت کر رہا ہے. اس کے بعد جو مال ہے اللہ کے راستے میں بھی دیتا ہے، اپنے بال بچوں کو حلال کھلا رہا ہے. تو وہ آدمی مسجد میں جو تنہائی میں ذکر کر رہا ہے اس سے افضل ہے جو دکان پہ بیٹھے تجارت پہ بیٹھے لیکن نیت صحیح ہو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم. یہ رد البدعات آیت کا عنوان ہے،
رد البدعات والرسومات، بدعات اور رسومات کا رد ہے جو سب سے مشکل ہے. شرک کا رد آسان ہے، رسوم اور بدعات کا رد مشکل ہے. کیوں؟ اس میں بےزتی ہوتی ہے. اب تک ہم یہ کرتے رہے، پیو دادا برادری اور دوسرا محلے والے بڑے حرامی ہیں، یہ نہیں چھوڑتے. یہ کہتے ہیں بدعات رسومات نہ ختم ہو، اچھے بھلے مواحد ہوں گے اور کل شریف میں بھی شریک ہوں گے. اس سے پوچھو بے ایمانہ حاجی صاحب تو کیوں گیا ہے کل پہ؟ کہ برادری ہے جی، ووٹر ہیں. ہر رسم بدعت میں جائے گا تو اس کا نام ہے نفاق اصلی. رد البدعات والرسومات، جو مکہ کے قریشی تھے یہ کہتے بھئی ہم بزرگ لوگ ہیں، مکہ کے مجاور ہیں، کعبۃ اللہ کے خادم ہیں، اس لیے عرفات میں ہم نہیں جائیں گے، میدان عرفات میں. یہ مزدلفہ میں قیام کر کے واپس آ جاتے اور کہتے کیا کہ ہم کون لوگ ہیں؟ چپ کرنے والے. ہاں ہم چپ شاہ ہیں سب. ہاں ہم کون لوگ ہیں بھائی؟ تو فَإِذَا أَفَضْتُمْ، جب تم یہ بیان ہے وقوف مزدلفہ اور عرفات کا، آپ کے پاس لکھا ہوگا تو پھر بولتے کیوں نہیں؟ بکر ضائع کرنے کے لیے. بیان وقوف اور مزدلفہ. ہاں افضتم دفعتم منہا بکثرت الراغب نے معنی کیا من عرفات، عرفات سے. حج کے 3 فرض ہیں. نمبر 1 احرام پوشی، نمبر 2 9 تاریخ کو نامی ذی الحج جس کو آپ عرفہ بولتے ہیں، عرفات میں پہنچنا. اور نمبر 3 جو طواف فرض ہے، طواف فرض. الافاضہ الاندفاع فی السیر بکثرت. افاضہ کہتے ہیں کسی رش کا چلنا، جمع غفیر کا چلنا، تو وہ آہستہ آہستہ جاتا ہے. جمع غفیر انبوہ در انبوہ چلنے کو کہتے ہیں. تو من عرفات فذکر اللہ، پس ذکر کرو اللہ کا عند المشعر، قریب مشعر حرام کے. یہ مزدلفہ کا پہاڑ ہے اور نشانی علامت ہے حرام مقدس. مقدس علامت کے پاس مشعر حرام مشہور جگہ ہے جبل مزدلفہ. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، دیکھا پھر حوالہ آ گیا. کما وہ کدھر کما ہداکم، وہ بیان رسول ہے. کما ہداکم، اور ذکر کرو اس کا اللہ تعالی کا جیسے اللہ نے تمہیں بتا دیا ہے. وہ کہاں بتایا ہے؟ رسول کی زبان سے. یہ آیت بھی نص کرتی ہے حجیت حدیث پر. اگر حدیث حجت نہ ہو تو کما ہداکم کا حوالہ قرآن کس کا دے رہا ہے؟ دوسرا ہر بدعت پہ رد ہے کما ہداکم، کہ ذکر کرو لیکن اپنی مرضی کا نہیں، جیسے اللہ نے تمہیں
سکھلایا ہے رسول کے ذریعے. معلوم ہوتا ہے بدعی اذکار، سارے بدعی مجالس اور بدعی اذکار اس سے مردود ہوئے. کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور ان کنتم یہ انہ ہوئے، ان مخفف من المثقل ہے، پکی باتیں تھے تم اس سے پہلے، البتہ بے خبروں سے. الضالین، بے خبروں سے. ضلال دو قسم پر ہے، الضلال و ضربان. ضلال فی العلوم النظریہ وضلال فی العلوم العملیہ. ضلال فی العلوم العملیہ، احکام عبادات میں تمہیں اس سے پہلے ان کا پتہ نہیں تھا. اور دوسرا ضلال فی العقیدہ ہے. تو یہاں ضالین سے مراد ہے ضلال فی الاحکام، ان احکام کا تمہیں پتہ نہیں تھا.